کچھ بات کرتے ہیں دانتوں کی صحت کے حوالے سے. مسکراہٹ انسان کی پہچان ہوتی ہے، مگر جب دانت ٹیڑھے ہوں تو یہی مسکراہٹ خاموشی سے اعتماد چھین لیتی ہے. دانتوں کا ٹیڑھا پن صرف ایک ظاہری مسئلہ نہیں، یہ ہماری صحت، گفتگو اور روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے. کھاتے ہوئے درست طریقے سے نہ چبانا، بولنے میں وقت اور دانتوں کی صفائی میں مشکلات، یہ سب اسی مسئلے کی نشانیاں ہیں. بچپن کی چھوٹی سی لاپرواہی یا موروثی اثرات مستقبل میں بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں. آج کے سیگمنٹ میں ہم جانیں کہ دانتوں کے ٹیڑھے پن کی وجوہات اور علاج کیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈینٹل سرجن ڈاکٹر اسنا مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم کہتے ہیں آپ کو جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا، آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے دانتوں کے حوالے سے. تو جو کچھ بچے کینڈیز کھاتے ہیں اور روزمرہ چاکلیٹ استعمال کرتے ہیں اور ان کے دانت افیکٹ ہوتے ہیں، تو کیا یہ ان کو مسئلہ آگے بچپن میں بھی آتا ہے یا صرف بچپن میں وہ ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہیں تو وہ اس سے بہتر ہو جاتے ہیں؟ بالکل. میں آپ کا پہلے انٹروڈکشن جب سن رہی تھی تو آپ نے اس میں ذکر کیا کہ دانتوں کے ٹیڑھے پن، اور اس کے بعد آپ کا سوال یہ تھا کہ کینڈیز اور ٹافیز. تو یہ کافی حد تک انٹر لنکڈ ہیں یہ چیزیں، کیونکہ دانتوں کا ٹیڑھا پن کاز کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ اگر میں لسٹ کروں تو وہ کافی وائڈ اسپیکٹرم ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس آ جاتی ہیں جینیٹک پری ڈسپوزیشن، یعنی بچپن میں یا پیدائشی طور پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہو، بائی برتھ کوئی ٹراما ہوا ہو، جینز میں کوئی ٹیڑھا پن موجود ہو. اس کے علاوہ کوئی ٹراما یعنی کہیں چوٹ لگ گئی ہو، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی. تو ڈاکٹر صاحبہ جو بچے انگوٹھے چوستے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں؟ بالکل، میں یہی ابھی بتانے لگی تھی. پیرا فنکشنل ہیبٹس، جس میں انگوٹھا چوسنا یا پھر فیڈر بہت دیر تک پیتے رہنا، یہ کاز کرتا ہے دانتوں کا ٹیڑھا پن. اور دانتوں کا ٹیڑھا پن کیسے کاز کرتا ہے کہ جب بچے منہ میں انگوٹھا لے کے یا فیڈر بہت زیادہ لے کے رکھتے ہیں تو ہمارا پیلٹ جو ہے، جو تالو ہے، وہ اس کو گرو کرنے کی کیپیسٹی نہیں ملتی، وہ انورڈز جاتا رہتا ہے پریشر سے. جب وہ انورڈز جاتا رہتا ہے تو اس کے پاس اسپیس نہیں ہوتی، دانتوں اور جاز کی سائز ڈسکریپنسی ہو جاتی ہے اور دانت بہت زیادہ ٹیڑھے اور آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جو ہمارا وی شیپ ہو جاتا ہے اور تالو بہت زیادہ اندر کی طرف ہائی روف پیلٹ جسے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ بچپن میں دودھ کے دانتوں کا خیال نہ رکھنا بھی دانتوں کے ٹیڑھے پن کی وجہ ہے. اگر ہمیں ارلی ایکسٹریکشنز کرنی پڑ جائیں، جس میں اگر کینڈیز اور چاکلیٹس بچے بہت زیادہ کھاتے ہیں اور کسی وجہ سے ہم دانتوں کو بچا نہ سکیں اور ہم ان کی ٹریٹمنٹ، بچوں کو پین بہت زیادہ ہوتی ہے، ارلی ایکسٹریکشن بھی ہمارے کاز کرتی ہے دانتوں کا ٹیڑھا پن. کیونکہ پھر جب دانت جو پکے دانت جب آتے ہیں تو وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے ہوتا ہے یا اس کی اسپیس آکیوپائی کر لیتے ہیں باقی آگے پیچھے آنے والے دانت. تو بالکل آپ کی جو بات ہے کہ کینڈیز، ٹافیز، چاکلیٹس کا بہت زیادہ استعمال اور برشنگ نہ کرنا بھی ہمارے دانتوں کے ٹیڑھے پن کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹیڑھے پن کی وجوہات میں ایک تو بچوں کی پراپر کلینزنگ نہ کرنا، ارلی ایکسٹریکشنز ہیں، جینیٹکس یعنی جینز میں کوئی پیرنٹس کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے اگر جینز میں ہے. اس کے علاوہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بہت ساری ہوتی ہیں جن میں، اور کنجینیٹل ڈیفیکٹس جس میں اگر تالو میں سوراخ ہے تو اس کی وجہ سے بھی دانتوں کا ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے سنڈرومز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. باقی آج کل ایک میں اویئرنیس کے لیے بھی بتانا چاہوں گی کہ آج کل ہم بچوں کو بہت سافٹ ڈائٹ دیتے ہیں. سافٹ ڈائٹ کی وجہ سے ان کی جاز کی پراپر ایکسرسائز نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے جاز سائز چھوٹے رہ جاتے ہیں اور اوبیسلی جو ملک ٹیتھ کے بعد جو پرماننٹ ٹیتھ آتے ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے. تو ٹوتھ ٹو جا سائز ڈسکریپنسی یعنی ان میں پروپورشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی دانت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کچھ لوگوں کی بچپن کے بعد، مطلب جب وہ 15-16 کے ہوتے ہیں، ان کے تب بھی دانت جو ہیں وہ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پرماننٹ دانت آتے ہی
منہ میں مکمل تقریباً 12 سال کی عمر میں ہوتے ہیں. تو جب پرماننٹ دانت آنا شروع ہوتے ہیں 6 سال کی عمر سے, اور پھر نیچے والے گرتے ہیں, اوپر والے گرتے ہیں, تو وہ جو پرماننٹ دانت ہے وہ جب اپنی اسپیس لیتے رہتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ جو میں کراؤڈنگ جسے ہم کہتے ہیں نا, دانتوں کا بہت زیادہ آگے پیچھے ہونا. ایک جگہ پہ ایک سرٹن روم میں اگر ایک اسپیس ہے فار نمبر آف ٹیتھ, اور اگر ہم اس میں بہت زیادہ دانتوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیں گے تو آبویسلی نہیں ہو سکیں گے, تو اس لیے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور 15-16 سال کی عمر میں یہ بہت زیادہ پریزنٹ ہوتا ہے کیونکہ تب مکمل پرماننٹ ٹیتھ آ چکے ہوتے ہیں. کچھ بچوں میں 16 سے 18 سال کی عمر میں پھر وزڈم ٹیتھ جب وہ پش کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپیرنٹ, اور تب بچے ذرا زیادہ اویئرنیس ان کو آ جاتی ہے, تو وہ پھر زیادہ ان کی جو اسمائل ہے یا وہ اپیرنس میں نہیں. تو ایسی کون سی بچپن کی بچوں کی عادات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے جو دانت ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں بچوں کی سب سے بیسک جو ہے برشنگ نہ کرنا. جب برشنگ پراپر نہیں ہوتی تو دانت خراب ہوتے ہیں, ہمیں ارلی نکالنے پڑ جاتے ہیں, یا وہ اسپیس جو ہے وہ ساتھ والے دانت آکیوپائی کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ تھم سکنگ جیسے آپ نے بتایا, فیڈر بہت لیٹ چھوڑنا. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ کھیلتے ہیں تو اگر کبھی گر جائیں تو اس کی وجہ سے کوئی دانت ٹوٹ جائے یا وہ ہمیں نکالنا پڑے, وہ بھی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ پراپر ملک کا انٹیک نہ کرنا, پراپر ڈائٹ نہ لینا, فروٹس کا استعمال نہ کرنا, سافٹ ڈائٹ بہت زیادہ رکھنا. یہ کون سی ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے ہمیں بچوں سے؟ چاکلیٹ کینڈیز کے علاوہ کس سے ہمیں بچوں کو ہارڈ ڈائٹ یعنی بائٹ کروانا چاہیے اوور ہارڈ آبجیکٹس. ہارڈ آبجیکٹ سے میرا مطلب ہے کہ جیسے ایپل ہے, یا آپ پورا ایپل دے دیں اس کو بائٹ کرنے کے لیے, یا اس کے 4 پیسز کر دیں. ہم یوزلی بچوں کو ایز کے لیے اس کو کیوبز میں کٹ کر دیتے ہیں, فورک سے کھاتے ہیں. نہیں, ان کو بائٹ کرنے دیں کیرٹس پہ, کیوکمبر, کھیرے پہ, ایپل پہ, اس طرح کی چیزوں پہ, تاکہ ان کے جاز مسلس کی ایکسرسائز ہو اور بون کی گروتھ ہو. جب بون کی گروتھ ہوگی تو نیچرلی وہ اسپیس جب بڑھ جائے گی تو دانت آپ اکوموڈیٹ کر لیں گے اپنے آپ کو. اوکے ڈاکٹر صاحبہ, کچھ لوگ گرتے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, ان کے جو دانت ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, تو ان کو کیا سجیسٹ کریں گے, ان کا علاج کیسے؟ اچھا, فار ٹراما یعنی ایکسیڈنٹ یا کچھ اس کے بعد اگر دانت نکل جاتا ہے, ہمارے پاس 2-3 اس کے حل ہیں. اگر تو دانت پورا کا پورا باہر آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس ری امپلانٹ, اگر تھوڑا سا باہر آتا ہے ہم اس کو اسٹیبلائز کر دیتے ہیں. اگر پیشنٹ ہمارے پاس فوراً رپورٹ کرے, کلینک میں آ جائے, تو ہم ان کلینک یا ہاسپٹل میں آ جائیں تو ہم ان کو اسٹیبلائز فوراً کر دیتے ہیں اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو. اگر تو بالکل باہر آ جائے تو بھی ہم دوبارہ ری امپلانٹ کر سکتے ہیں. اگر دانتوں کی یعنی دانت چلے گئے ہیں اور دانت موجود ہی نہیں ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہیں. اگر تو دانت ٹیڑھے ہیں تو ہم ایک سرٹن ایج میں آ کے, یوزلی 15-16 سال کی عمر میں جب سارے پرماننٹ دانت آ جائیں تو ہم بریسز لگا دیتے ہیں. جن بچوں کا بچپن میں اس طرح ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں, بریسز سے دانت سیدھے کرتے ہیں, یا الائنرز ایک نئی انٹرونشن ہے جو کلیئر الائنرز ہوتے ہیں جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ. تو بریسز سے کوئی پین ہوتا ہے؟ نہیں, بریسز از ناٹ پینفل بٹ دیر از پریشر ایسوسیٹ. اوبیسلی کھانے پینے کا مشکل ہوتی ہے, پریشر ایسوسیشن, کچھ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ود پین. اوبیسلی بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو بیئر کرنا. تو کتنا عرصہ بریسز لگے رہتے ہیں؟ دیکھیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی پرابلم ہے, کتنی میل اوکلوژن ہے, کتنے دانت آگے پیچھے ہیں. یوزلی کم سے کم 1.5 سال سے 2 سے 2.5-3 سال. اگر تو سرجیکل میں چلا گیا ہے, سرجری کرنی پڑ جاتی ہے